تو حکیم خادم علی رحمتہ تعالی علیہ وہ حضرت کی بارگاہ میں نا کو بندہ آ گیا، عرض کرتا ہے حضرت بڑا پریشان ہوں رزق کے حوالے سے، کوئی وظیفہ بتائیں حضرت۔ آپ نے فرمایا بیلیا اس طرح کرنا، روز تو نے 100 بار استغفار کرنی ہے۔ حضرت جی بڑا طاقتور وظیفہ ہے استغفر اللہ، لیکن شرط اتنی ہے کہ پہلے کسی کے پاس بیٹھ کے سیکھو کرنی کیسے ہے۔ ہم تو جو استغفار کرتے ہیں اس کے لیے پھر استغفار کی ضرورت ہے جی، نہ کوئی ندامت، نہ کوئی شرمندگی، نہ اپنے کیے پہ کوئی پشیمانی ہے حضرت۔ یہ کون سی استغفار ہے اس طرح استغفر اللہ؟ بھئی یہ تو اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، اس طرح معافی مانگی جاتی ہے؟ یہ کون سا سٹائل ہے معافی مانگنے کا؟ بس اتنا کرو حضرت، کسی کے پاس بیٹھ کے استغفار کرنے کا طریقہ سیکھ لو، پھر دیکھو استغفار میں طاقت کتنی ہے حضرت۔ صرف ہم نے سیکھا نہیں کسی سے حضرت، بلکہ یہ تو باتیں دور رہ گئی حضرت۔ 6-7 سال اس گنہگار نے بھی امامت کروائی ہے، بزرگ بھی ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں تو آج تک حضرت مسجد میں آنے کا طریقہ نہیں آیا۔ وجہ کیا؟ صرف سیکھا نہیں کسی سے۔ اور صرف حضرت میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ صرف ہے محبوب کی امت، نہیں تو ایک ایک کو نام لے کے نکال دیا جائے مسجد، چل نکل تو بھی، چل سلیمان، تجھے تو آج تک ہمارے گھر میں آنے کا طریقہ نہیں آیا، ایسے آتے ہیں۔ 6-7 سال حضرت امامت کر مسلح پہ بیٹھے ہونا، نمازی آ رہے ہیں، مونڈے چوڑے کی تھے وہ بھائی، وہ اس چال کی تو باہر اجازت نہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَن تَبْلُغَ الْأَرْضَ وَالْجِبَالَ طُولًا۔ اس چال کی اجازت تو وہ باہر نہیں، تو اس چال سے رب کے گھر میں آ رہا ہے۔ یہ تو صرف محبوب کی امت ہے حضرت، کڑ دے نہیں ہے حضرت، ایک ایک نو نام لے لے کے اٹھان چل نکل باہر۔ تو ایسے آتے ہیں ہمارے گھر؟ تو مجرم نہیں؟ تیری چال مجرموں والی تھی؟ یہ حضرت سیدنا مالک بن دینار رحمت اللہ تعالی علیہ، کیا مائیں روز مالک بن دینار پیدا کرتی ہیں حضرت؟ لکھا حضرت حج کے لیے چلے بصرہ سے، حضرت لوگوں نے سواری پیش کی، حضرت نہیں بیٹھے، پیدل چل پڑے۔ لوگوں نے عرض کی حضور بڑا طویل سفر ہے، تو کیا پیدل ہی جائیں گے؟ فرمایا ہاں۔ تو عرض کی حضور وجہ کیا پیدل جانے کی، سواری پہ کیوں نہیں بیٹھ رہے؟ فرمانے لگے یار یہ بتاؤ، اگر بھاگا ہوا غلام اپنے مالک کی بارگاہ میں صلح کرنے جائے تو اس کو سواری پہ جانا چاہیے کہ چل کے جانا چاہیے؟ لیکن صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ صلح کرنے آتا کون ہے مسجد میں؟ ہم تو ایکسرسائز کرنے آتے ہیں، ایکسرسائز کی اور صلح کرنے کون آتا ہے؟ اس لیے پتر بہت ضرورت ہے کہ ہم بہت کچھ سیکھیں، مسجد میں کیسے آنا ہے سیکھیں، ذکر کیسے کرنا ہے سیکھیں، درود کیسے پڑھنا ہے سیکھیں، استغفار کیسے کرنی ہے سیکھیں، مسجد میں کیسے آنا ہے سر نیواں کر کے جھک کے حضرت۔ لیکن حضرت جی ادھر تو جگہوں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں، وہ نمازی لڑتے ہیں، بےخانے نہیں، اللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسجد میں اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کرنا مکروہ ہے اور تنزیہی نہیں تحریمی ہے حضرت۔ اپنے لیے کوئی جگہ مقرر کر لینا، یہ میری جگہ ہے۔ ساڈا تو میرا تو جڑا حضرت ہوئے نا کہ انہوں کہندے نے ساڈا جڑا موزن ہے، میں تو کدی کدی انہوں اتنے کھلارنا، میں کھلو ہوتے یہ اندر والا کام خراب نہ ہو جائے، کہیں بدلا کرو جگہ اپنی حضرت، کبھی کبھی وہ پیچھے بھی پڑا کرو جا کے، تاکہ یہ معاملہ نہ بن جائے کہیں حضرت۔ سیکھو حضرت کیسے آتے ہیں حضرت، ہم تو مجرم ہیں حضرت۔ میں نے کہا نا بہت کچھ، یہ ٹنڈ آپ دیکھ رہے ہیں، جمعرات کو یہ چوڑا جو ہے نا واپس آیا ہے مدینہ پاک سے ہے۔ اور حضرت جی اتنے جنہوں ٹیسٹر لایا نا، میں چیک کری کی کہندا بھلا، کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا، کوئی کہندا روٹی نہیں چنگی، بس جنہوں ٹیسٹر لایا حضرت ہوتا نا باتوں باتوں میں، جنہوں ٹیسٹر لایا بھلا کی کہندا حضرت، کوئی کہندا ہوٹل نہیں چنگا، کوئی کہندا کمرے نہیں چنگا۔ اور تو چنگا ہے، تو اپنی بات کر پہلے، اس مبارک خطے کی تو بات بعد میں کریں گے نا، تو پہلے اپنی کر، تو چنگا ہے؟ تجھے تو پھر بلا کے انہوں نے ہوٹل میں کمرہ دیا ہے، بیڈ ہے، تو پھر بھونک رہا ہے کہ کمرہ نہیں چنگا، ہوٹل نہیں چنگا۔ تو بتا تو چنگا ہے؟ تو
تو بیڑیوں کے لائق ہے, تو ہتھکڑیوں کے لائق ہے, تجھے نارے جہنم میں جلنا چاہیے, اور شکر کر تجھے انہوں نے اپنے شہر مبارک میں بلا لیا. بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, سیکھو علماء سے. جنوں ٹیسٹر لایا حضرت جی اوتھے ہوٹل نہیں چنگا. اللہ حضرت یہ جو آپ ادھر جا کے کرتے ہیں نا, نہیں چنگا نہیں چنگا, یہ تو باتیں کل کھلیں گی, لیکن جو پاک لوگ ہیں لکھا ہے ان کو اتھے ہی گرفت. حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے, یہ مدینہ پاک حاضر خدمت تھی جی, دہی کھانے کو چاہا, انہوں نے بازار سے جا کے دہی لیا, وہ جب دہی کھایا نا, دہی کھٹا تھا حضرت, زبان سے بس اتنا نکل گیا, اوے مدینے دا دہی انا کھٹا. اتھے گرفت ہوئی ہے. 6 ماہ تک حضرت گریہ زاری کرتی رہی, معافی مانگتے رہی, صرف ایک جملہ زبان سے نکلا. 6 ماہ بعد معافی ملی اور آواز آتی ہے, رابعہ تیری اتنی جرت, اور کہنا تھا تو یہ کہتی دہی کھٹا ہے, یہ کیوں کہا کہ مدینے کا دہی کھٹا ہے, میرے یار کے شہر کو بیچ میں لے آئی. یہ تو باتیں کل ہونی ہیں جا کے. تو تھا اس ہوٹل کے بھی لائق, تجھے کام نہیں اپنے یاد سلیمان مصباحی جو سیالکوٹ میں کرتوتے کھلار کے گیا, پھر بھی تجھے یار شہر میں بلایا, ہوٹل میں کمرہ بھی دیا. لیکن کیا ہے عجیب, بہت کچھ بیٹا سیکھنے کی ضرورت ہے. مدینہ پاک جانا ہے, پہلے ان علماء کے پاس آؤ, آداب سیکھو جانے کے, وہاں کیسے جانا ہے, وہاں کے معاملات کیا ہیں, اس شہر مبارک کی شان کیا ہے. یہ ہوٹل, یہ حضرت قبلہ یہ سائیوال جامعہ فریدیہ منظور احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی, بڑی خوبصورت شخصیت ہے. انہوں نے حضرت اپنی بڑی معروف زمانہ کتاب ہے مدینۃ الرسول حضرت, اس میں حضرت نے لکھا ہے, کہتے ہیں کہ جب کبھی بھی مسجد نبی شریف میں حاضر ہونے کے لیے گھر سے نکلتا نا, تو راستے میں مجھے ایک دیوانی عورت ملتی تھی, جس کو میں نے نا پاگل سمجھ کے گزر جانا, اے پاگل ہے کوئی. کہتے ایک دن کیا ہوا, ایسا کچھ کرم ہوا کہ میں بڑے طویل وقت تک ریاض الجنہ شریف میں حاضر رہا. کہتے ریاض الجنہ شریف سے اٹھا اور جو ہے نا میں باب جبریل سے باہر اور جنت البقیع شریف حضرت ادھر بھی کافی دیر کہتے میں بیٹھا رہا. کہتے جب باہر نکلا نا تو دل میں خیال کیا تھا, اوے منظور احمد کیسا سونا شہر ہے مدینہ پاک, ایک وہ جنت ہے 7 آسمانوں کے اوپر, ٹھیک ہے جی, اس میں جانے کے لیے پہلے مرنا پڑے گا, پھر قبر, پھر حشر, پھر سوال, پھر جواب, پھر میزان, پھر سورہ سوا نیزے پہ, ہیں جی, پھر جناب وہ پھر پل صراط, پھر پل صراط, پھر بھی پتہ نہیں ڈائریکٹ جنت کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہ پھر بھی پتہ نہیں جنت کا آرڈر ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, کہ وایا جہنم جانا پڑتا ہے. لیکن مدینہ پاک کیسا سونا شہر ہے کہ بندہ اپنی زندگی میں 2 بار جنت کی سیر کر آتا. فرماتے یہ میں سوچ رہا ہوں اور چلتا جا رہا ہوں, کہتے مجھے نہیں پتا کب میں اس دیوانی عورت کے قریب آ گیا. اور فرماتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور مجھے کہتی کیا, یا اخی تعال اسم کلامی, بھائی ٹھہر میری گال سن, واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی, مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہے. تو کہتے کہ میں سوچتا جا رہا ہوں کہ کیسا سونا شہر مبارک ہے, 2 جنتیں, کبھی ریاض الجنہ شریف, کبھی جنت البقیع شریف. کہتے میں پتہ نہیں کب اماں جی کے سامنے آ گیا, اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ, اور بڑی فصیح عربی میں, جن کہتے ہیں نا پڑھی لکھی عربی حضرت, ایک عربی بولتے ہیں نا وہ سانوں نہیں سمجھ آتی, وہ کی بولتے ہیں حضرت, ٹھیک ہے, فصیح عربی حضرت, پڑھی لکھی عربی جو ہے, اس میں اس نے کلام کیا, یا اخی تعال اسمع کلامی, بھائی ٹھہر میری گال سن کے جا, تو کیا کہہ رہا ہے کہ مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں, واللہ العظیم اللہ حی ورسولہ حی, مجھے اللہ کی عظمت کی قسم اللہ بھی زندہ ہے اور اللہ کے محبوب بھی زندہ ہیں. اور اپنے اندر سے یہ بات آج نکال کے مدینہ پاک میں 2 جنتیں ہیں, بلکہ المدینۃ کلھا جنات الفردوس, مدینہ سارے کا سارے جنت ہے. تو اے ہوٹل دا رونا رون دے ہیں, تو جنت وچ آئے ہیں اللہ دے بندے ہیں, یا رسول اللہ
یا رسول اللہ. آج نہیں تو کل مدینہ, آج نہیں تو کل مدینہ ہے. ماشاءاللہ, واہ جی, کی یاد کرایا ڈاکٹر صاحب نے کہ بڑا پرانا نعرہ ہے. اللہ کرے جی رمضان شریف جی پھر مدینہ مدینہ ہو جائے. اس لیے پتر بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے, سیکھو پہلے بیٹا. اور وہ جو امام اہل سنت نے کہا تھا نا, ارے شر کا موقع ہے ہو جائے, بات ایویں حضرت چانس ملتا ہے اور بندہ ضائع کر دیتا ہے. مجھے بھی 2017 میں حضرت پہلی بار کرم ہوا اور اس چوڑے نے نا لاچا پہنا ہوا تھا نیچے تہ بند, اوپر میں نے کھلا سا کرتا, اور وہ بھی کافی دن ہو گئے تھے میں نے چینج نہیں کیا تھا, تو وہ بھی ذرا نا تھوڑا میلا میلا سا ہو گیا ہوا تھا. اسمیل نہیں آ رہی تھی کوئی بھی, ویسے ذرا میلا میلا لگ رہا تھا حضرت. تو کیونکہ اسمیل والا تو بے ادبی ہے نا پتر, اندر جانا نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں. ویسے وہ تھوڑا پریس بھی نہیں تھا تو تھوڑا نا, تو گنبد شریف کے بالکل سامنے نا میں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھا تھا اور گنبد شریف کی زیارت کر رہا تھا. کبھی آنکھیں بند کر لیتا, پھر حضرت مجھے کچھ فیل ہوا کہ جیسے نا میری گود میں کسی نے کوئی چیز رکھی ہے. میں نے آنکھیں کھولی تو 8 ریال تھے حضرت, دو ریال کے نا نوٹ تھے, 8 ریال تھے حضرت. میں نے پہلے ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا, جب ادھر دیکھا تو تیزی سے نا ایک بندہ جا رہا تھا حضرت جی. میں اٹھ کھڑا ہوا اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑا. بس بے وقوفی میری حضرت. میں نے اس کو کہا تو نے میری گود میں کیوں پیسے رکھے ہیں, میں کو تجھے فقیر نظر آتا ہوں؟ وہ مجھے ادھر سے چوم کے کہتا ہے نہیں میں نے فقیر سمجھ کے نہیں دیے, میں نے محبت میں دیے. وہ کہہ کے چلا گیا. جب میں بیٹھا نا پھر میں بڑا رویا, لیکن وقت گزر چکا تھا. میں نے کہا چوڑیا تین انہوں نے فقیر بنایا سی تو آپ ہی نہ کر چھڑی ہے, تین انہوں نے فقیر بنایا سی, چوڑیا تو آپ ہی نہ کر چھڑی, میں نہیں فقیر کوئی نہیں ہے. بس اسی طرح موقع ملتا ہے اور پھر وہ نکل جاتا ہے. انہوں نے فقیر بنایا, بھیجا, بیٹھا تھا, جا میری چولی پا کے آ, موٹ کے آپ ہی نہ کر چھڑی. میں کہا میں کو فقیر تو نے کیا, لیکن گزر گیا موقع حضرت جی. اس لیے پتر سیکھو میرے بچوں, اتھے ایک قدم پہ ایک وکھری دنیا ہے حضرت جی. لیکن کیا ہے میں نے دیکھا ہے یہ پاکستانی ہوٹل اور روٹی یہ اس میں سے نہیں نکلتے حضرت. اس لیے سیکھو, مسجد میں آنے کا طریقہ سیکھو, مدینہ پاک جانے کا طریقہ سیکھو, حرم میں جانے کا طریقہ سیکھو, ذکر کا طریقہ سیکھو, نماز کا طریقہ سیکھو, درود کا. غرور مروا گیا نا مجھے میرا, غرور مجھے میرا مروا گیا. باقی تو جناب اتھے فقیر, کیا شان ہے اس در کے فقیروں کی حضرت. وہ سوئے لال لزار پھرتے ہیں, تیرے دن نئے بہار پھرتے ہیں, جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں, در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں. کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے شاید ہزار پھرتے ہیں. لیکن صرف یہ ہے کہ سیکھتے نہیں حضرت. یہ میں تقریباً 9 دن حضرت جی رہا وہاں. حال اب یہ ہے کہ اللہ حضرت جی پگ نہیں پہننی تھی. وہ ایک دن ہمیں پکڑ بھی لیا ایجنسی والوں نے, ادھر بڑا مسئلہ خراب ہوا. بہرحال آخری دن جی میں جب واپسی تھی تو میں نے نا یہ والی ٹوپی اور منہ پہ نا میں نے کپڑا, اب یہ انگوٹھی بھی ہے نا ویڈیو میں یہ بھی آتی ہے, کسی نے انگوٹھی پہچان لی. وہ حضرت میرے پیچھے آیا تھلے نا پارکنگ تو سلام کر کے کہتا جی مصباحی صاحب. میں جی وہی, تو مجھے تھا کو بات کرے گا حضرت جی, یہ پھر تصویر کھچا لو ایک, کیونکہ مدینہ پاک کی جدائی تھی, میری بھی اس دفعہ کفیت تھوڑی اس طرح کی تھی, بس تھوڑی سختی ہو گئی مجھ سے. میں نے اس کو کہا, میں نے کہا یار میں نے 9 دن مدینہ پاک حاضر خدمت رہا ہوں, ہزارہا لوگ ملے, لیکن ایک بندے نے بھی مجھے نہیں پوچھا کہ حضرت ہمارے بزرگ کا کرتے تھے, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. میں نے کہا ہزارہا بندے ملے, ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت یہ ان کے لیے تھا کہ ہمارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. بس ایک کی گل, تصویر تصویر تصویر, امت پھنس گئی ہے حضرت. ہزارہا لوگ, ایک بندے نے مجھے نہیں پوچھا حضرت کہ کہا ہے انہوں نے کہ بس یاد رہا اتنا کہ سینے سے لگی جالی, پھر
پھر یاد نہیں کیا کیا انوار نظر آئے. حضرت تب بھی تھا کہ اب بھی ہو سکتا ہے, اور اگر ہو سکتا ہے تو کیسے ہوگا حضرت؟ بس چھن گئی حضرت ہم سے ہماری دولت, وہ جاتا رہا ہمارا سودا ہم سے. اسی لیے تو اقبال نے تب رو کے یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت, تمنا ہی کوئی نہیں کھول حضرت. یہ میں نے پیچھے بھی حضرت عرض کی, حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ کا زمانہ مبارک تھا, اور حضرت فجر کی نماز پڑھ کے اپنے وہ سارے اوراد پڑھ کے حضرت مسجد سے باہر نکل رہے, اور ایک نوجوان نہ بھاگتا ہوا فجر کی ادائیگی کے لیے آ رہا تھا, لیٹ ہو چکا تھا. امام صاحب اور آپس میں مسجد کے دروازے پہ ملاقات ہوئی. اب ظاہر ہے جی امام صاحب کا باہر نکلنا اس بات کی واضح دلیل تھی, جماعت ہو چکی. پھر بھی اسے نہیں رہا گیا, پھر بھی پوچھتے حضرت جماعت ہو گئی؟ فرمایا ہاں وہ تو کب کی ہوگی. تو اس کے اندر سے نا ایک آہ نکل گیا تھا, ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. سچ بتاؤ یار, میں آپ سے سوال ہے ہمارے پاس آج یہ آہ؟ جماعت چھوٹ جانا تو دور, نماز چھوٹ جائے تو آہ کوئی نہیں حضرت. جماعت کی بات تو بات کی نا, نماز چھوٹ جائے تو حضرت آہ کوئی نہیں ہمارے پاس, ہے ہی نہیں آہ. لیکن حضرت چند ہزار کا نقصان ہو جائے. میں نے بلڈ پریشر شوٹ کرتے بھی سنا ہے, دیکھا ہے, بلڈ پریشر لو ہوتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, دل پھٹتے بھی دیکھا ہے, سنا ہے, برین ہیمریج ہوتے دیکھا ہے, سنا ہے حضرت. لیکن یہاں حضرت ہمیں اندازہ ہی نہیں, ہر روز ہم اپنا کتنا نقصان کرتے ہیں. جس کی تہجد گئی نقصان ہوا نا جی, جس کی فجر کی سنتیں گئی نقصان ہوا نا جی, اور فجر کی سنتوں کا نقصان لکھا ہے اتنا ثواب ہے کہ زمین اور آسمان کے درمیان جو حلا ہے فجر کی سنتیں اس کو پر کر دیتی ہیں. ہوا نا کتنا بڑا نقصان. جس نے سنتیں پڑھ کے 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان. جس کی فجر گئی ہوا نا نقصان, جس کی فجر کی جماعت گئی ہوا نا نقصان. جس نے 33 بار سبحان اللہ, 33 بار الحمدللہ, 34 بار اللہ اکبر نہیں پڑھا, ہوا نا نقصان حضرت. اور سنو ذرا نقصان, یہ سبحان اللہ والا بھی میں سنا دوں آپ کو. محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ گر تھے, صحابہ حاضر خدمت تھے. محبوب علیہ السلام نے احد کی طرف دیکھ کے ارشاد فرمایا, کون ہے تم میں سے جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. اللہ حدیث پاک میں دیکھنے کے الفاظ موجود نہیں ہیں, ظاہر ہے سامنے تو احد شریف حضرت. 4.25 میل جی اس پہاڑ کی لمبائی ہے. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول علیہ الصلوۃ والسلام بہتر جانتے ہیں. لمبائی 4.25 میل ہے. آپ اندازہ کریں کتنا وزن ہوگا. صحابہ علیہ رضوان نے اس کی محبوب بہت بڑا پہاڑ ہے, کون ہم میں سے اس کی طاقت رکھتا ہے کہ روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کیا کرے. دریا رحمت جوش میں تھا, فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. حضرت جتنا نہیں فرمایا, جتنا زیادہ ہے. کتنا زیادہ ہے پھر اللہ اور اللہ کا رسول ہی جانے چاہیے کتنا زیادہ ہے. فرمایا ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ہو گیا نا نقصان حضرت. جس نے سورہ یاسین کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان. جس نے سورہ رحمان کی تلاوت نہیں کی ہو گیا نا نقصان حضرت. لیکن کسی کو اس نقصان کی پرواہ کوئی نہیں ہے. لیکن اس کا کیا نقصان ہوا, صرف جماعت رہ گئی. کیسا سونا دور تھا حضرت. آہ نکلی اندر سے, کہتا ہائے آج میری فجر کی جماعت رہ گئی. امام صاحب نے دیکھ کے فرمایا وہ اتنا دکھ ہوا ہے. عرض کرتا ہے حضرت اہمی تو آہ نہیں نہ نکلی. فرمایا جماعت سے پڑھی ہے, مجھے سودا کر لے ایک. اس نے کہا حضرت وہ کیا؟ فرمایا میں اپنی جماعت کا ثواب تجھے دے دیتا ہوں, کیونکہ نماز تو نے پڑھ ہی لینی ہے, جماعت ہی رہی ہے نا, وہ میں تجھے دے دیتا ہوں, تو اپنی آہ مجھے دے دے. اس نے عرض کی حضرت ہو سکتا ہے؟ فرمایا اگر تو تیار ہے تو ہو سکتا ہے. نے کہا حضرت میں تیار ہوں. فرمایا میں نے اپنی جماعت کا ثواب تجھے دیا 25 یا 27. عرض کرتا ہے حضرت میں نے اپنی آہ آپ کو دی. امام صاحب تشریف لے گئے, اس نے اندر جا کے فجر پڑھ لی اپنی. وہ جب رات کو سویا نا تو خواب میں دیکھتا ہے کوئی اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے, اوے بندیا یہ کیا کیا, اتنا گھاٹے کا سودا کر گیا. وہ جو جماعت رہ جانے کے دکھ میں تیرے اندر سے آہ نکلی تھی نا, اللہ کو اتنی پسند آئی, تجھے 200 رکعتیں ادا کرنے کا ثواب دیا ہے.
तुझे 200 रकातें अदा करने का सवाब दिया, इतना घाटे का सौदा कर गया। वो साथ ही आंख खुल गई। अब उस वक्त तो नहीं था कुछ हो सकता, अब इंतजार था सुबह का, इमाम साहब के पास जाऊं और सौदा कैंसिल करूं। फजर उसने इमाम साहब के साथ पढ़ी, सलाम अर्ज करता है और अर्ज करता है हजरत वो कल वाला सौदा याद है? फरमाया हजरत कैंसिल करवाना है, आप अपनी जमात का सवाब वापस ले ले, मुझे मेरी आहत दे दी। फरमाया ख्वाब सिर्फ तूने नहीं देखा, मैंने भी देखा है। लेकिन आज हमारी आह खो गई है यार, ए आह लबो कि तू जाके यार, साड़ी खो गई जी। अगर किसी के पास दाढ़ी की दौलत नहीं, उसे कोई दुख नहीं है कि मैं इतनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई दुख नहीं कि मैं कितनी बड़ी दौलत से महरूम हूं, कोई आह नहीं है। बल्कि अगू हजरत जी दाढ़ी में इस्लाम, इस्लाम में दाढ़ी, नवियां नवियां गल्लां, तू चोर तू चतर नहीं हजरत जी। बड़ा भाई जी खाटे जी जैसे। और मैंने कहा ना उनकी दुकानें नहीं थी, वो इसलिए इस तरह की बातें किया करते थे। मेरा एक बड़ा दोस्त है हजरत जी, हर साल एक तो कैमरे की वजह से बड़ा मसला खराब होता है, वो हर नहीं वैसे फिर बातें जाती हैं ना, फिर दो कहते हैं हजरत तू ये गल अगे कर छड़ दे। वो हर साल माशाल्लाह रमज़ान में, लेकिन दाढ़ी की दौलत से महरूम है। मैंने एक दिन उसको कहा, मैंने कहा भाई जी दाढ़ी क्यों नहीं रखते? नहीं मेरे पीरा ने आखे ही नहीं है ये। मैं ला की मैं तेन आखा, मैं भाई क्या हसीयत है तेरे या मेरे पीर की, तू पीरा ने आख छड़िया तो फिर गल केड़ी मगर रह गई है। मुझे कहता मेरे पीरा ने आखे ही नहीं मैनू, जो पीर आखणगे तो मैं रख लवांगा। नहीं हजरत जी, ये मेरे हकीम साहब फरमाया करते थे, बेलिया कख रख लै, बेलिया कख रख लै। वो किसी ने की थी हजरत की होएगा कख रखिया, फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा। है सुन कर सुन बेटा, आज अगर सुलेमान मिसबाही दाढ़ी रख के कोई गलत काम कर रहा है तो ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि आपको दाढ़ी नहीं रखनी पड़ेगी, आपने दाढ़ी नहीं रखनी। मैं अगर दाढ़ी रख के गलत काम कर रहा हूं, मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, लेकिन आपको रखनी पड़ेगी और आपको रखनी चाहिए भी। या आपको कल पता चलेगा जाके हजरत कि जेडे सी हजरत जी पैसे दे के लुहांदे रहे हैं, किडे कीमती कख सन हजरत जी, किडे कीमती कख सन हजरत। खूब पुत्र अपनी बीवियों से प्यार करो, रज के प्यार हजरत इनके साथ, लेकिन बस इतना पुत्र याद रखना, इनका प्यार अल्लाह और अल्लाह के रसूल के प्यार पे गालिब ना आ जाए। नाज उठाओ, नखरे उठाओ, लाड करो। मेरे महबूब ने फरमाया तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवियों के साथ बेहतर है, मैं तुम में सबसे ज्यादा अपनी बीवियों के साथ बेहतर हूं। लेकिन पुत्र चेहरे इस तरह के ना बनाओ जो इनको पसंद है, चेहरे उस तरह के बनाओ जो उनको पसंद है। प्यार रज के। मैं आप जिथे हजरत जी 1000 लगता मैं 2 लगाता हूं, उसका हक है जी, लेकिन हजरत इत्थे कोई कंप्रोमाइज है ना। बीबी नहीं तुम सोहने लगते तो 1000 वारी ना लगी है, उन्होंने तो लगने है ना। तू कौन है बीबी, तेरी क्या हैसियत भाई? और तो कोई वजह नहीं ना रखने की। हजरत आपस में बैठे हुए हैं, ये कहते मैं कैमरा बंद करवा छड़ना, आपस में बैठे दिए सारे, ना रखने की कोई और वजह हो तो यही वजह कि जी उन्होंने जरा मुंडा लगना है। इधर चलिया उन्होंने मुंडा लगता ना मारिया जाई, उन्होंने गुलाम लग, उन्होंने गुलाम लग। खूब मेरा बच्चा अपनी बीवियों से प्यार, लेकिन अभी ये इस लेवल पे नहीं आई कि उनको महबूब के मुकाबले में ले आए। इधर इनका लेवल ही कोई नहीं है इधर जी महबूब के। वही 4 दिन मैं कैमरा लगा, अल्लाह माफ करे, कि दिन बीवियां ने कोई रास्ता रोक के धरना देना मेरे खिलाफ, ये उधर 4 दिन मुंह ना धोए, देखे कोई ना इनको। आज करीमें बंद हो जाए, बड़ियों बड़ियों के भेद खुल जाए इधर। आज बड़ियों बड़ियों को मेकअप ने छुपा रखा है, लेकिन कुर्बान जाऊं वो थे जिन्हें देख के देखने वाले क्या करते थे। मेरी अम्मा आयशा फरमाती हैं वो मिस्र की औरतें जिन्होंने हजरत यूसुफ को देख के उंगलियां काटी हजरत, और ये हुस्ने यूसुफ का आलम था। लिखा है जब जनाबे यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम गलियों से गुजरते, आपके रुखसारों की जो चमक थी वो दीवारों पे पड़ा करती थी हजरत। हुस्ने यूसुफ हजरत, कैद पड़ गया, खत्म हो गया सारा कुछ। आके अर्ज की हुजूर उनकी करिए, फरमाया सारा मिस्र बुला लो बाहर। सारा मिस्र बाहर आया, हजरत यूसुफ अला नबी अलैहिस्सलाम टेरेस पे तशरीफ ले आए और अपने रुख से हजरत ने निकाब उठाया। ये लिखा है हुस्ने यूसुफ में महवियत का आलम था, ये हुस्ने यूसुफ की चाशनी थी कि मियां मोहम्मद बख्श फरमाते 3 महीने रज्जी खलकत वेख यूसुफ की आनी जे
جڑا محمد عربی ڈٹھا رجے دو ہی جانی. یہ حسن یوسف کو 3 مہینے مصر والے نو پوکھے نہیں لگی ہے. یہ ہیں اللہ ہیں اللہ حضرت جی اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس حسن کا تذکرہ فرما رہی ہیں ابھی اس حسن مبارک پہ کئی ہزار پردے تھے حضرت. حسن یوسف پہ کوئی پردہ نہیں, ابھی پردہ تھا ادھر. حضرت عبداللہ بن سلام جو علماء یہود میں سے ہیں, ابھی اسلام نے قبول کیا کوئی بھی. محبوب علیہ السلام مدینہ تشریف لائے, آپ فرماتے میں دیکھنے کے لیے گیا, کہتے جیسے ہی پہلی نظر میری آپ کے چہرہ انور پہ پڑی بے ساختہ زبان سے نکلا, وہ اتنا سونا چہرہ کسی سچے کا ہی ہو سکتا ہے. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ, یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. حضرت اور اعلیٰ حضرت نے تو کمال کر دیا, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, خامہ قدرت کا حسن دستکاری واہ واہ, تصویر کیا ہی اپنے پیارے کی سواری واہ واہ. اور حضرت جی کمال لکھا جی میرے علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ. مینوں ہے شعر میرا کدی کدی دل کرتا ہے اینو تصویر تے پڑھی ہے. حضرت جی لکھتے کیا ہیں, فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن. ایتھے تے سرخیاں لگدیاں نا لال کرن لئی, لیکن حضرت یہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں لباں سرخ آنکھاں کے لال یمن, چٹے دند موتی دیاں ہین کلیاں ہیں. اور حضرت جی کتے نہیں لکھا تھا کہ جب انہوں نے وہ انگلیاں کاٹیں تو بعد میں کو آہو بکا بھی کی, کو چیخو پکار بھی, ہائے ہائے وڈ کتنیاں انگلیاں. نا 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 نا, کیونکہ بے تانا دیا تھا نا زلیخا کو, وقال نسوۃ فی المدینہ امرأۃ العزیز تراود فتاها عن نفسها قد شغفها انا لنراها فی ضلال مبین. تانا دیتا انہوں نے, کہا اچھا پھر کل میرے گھر محفل ہے, تم سب نے آنا ہے, اور محفل کا لب لباب یہ ہوگا تمہیں سیب دوں گی, چھریاں دوں گی, اور کاٹنا تم نے تب ہے جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائیں اور اپنے رخ سے نقاب اٹھائیں, پھر سیب کٹیں گے. اب قرآن کہتا ہے سب کچھ اسی طرح ہوا. جب حضرت یوسف علیہ السلام تشریف لائے, وہ انگلیاں جو سیب پر تھیں بھول گئیں سارا کچھ ہی, سیب کاٹنے کے بجائے وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ, انگلیاں کٹی ہیں. اور انگلیاں کاٹ کے وہ یہ نہیں کہتی ہائے ہائے انگلیاں وٹ بیٹھیاں, بلکہ اگو کہتے ہیں وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا, یہ تے کوئی انسان ہے ہی نہیں, ما ھذا بشر ان ھذا الا ملک کریم, یہ تو کو اللہ کا عزت والا فرشتہ ہے. اما عائشہ فرماتی ہیں وہ عورتیں جنہوں نے حضرت یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹی, اگر میرا محبوب دیکھ لیتی تو اپنے دل کاٹ لیتی ہیں. اور پھر لکھا کسی شاعر نے, کمال کہتے ہیں اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, اے زلیخا ان کو نسبت اپنے یوسف سے نہ دے, ان پہ سر کٹتے ہیں دائم اور ان پہ انگلیاں, وہاں دیکھ کے کٹی بھی تو انگلیاں, ایتھے بغیر ویکھیاں علم الدین نے سر دے چڑھیا, ایتھے بغیر ویکھیاں علم الدین نے سر دے چڑھیا, ادھر بغیر دیکھے ہی ممتاز قادری نے سر پیش کر دیا. نا پتر خوب اپنی بیویوں سے محبت دیکھیں, چہرہ انہیں دا بنانا ہے جڑا انہوں نے پسند ہے, اے نہیں پتر انہیں جو بھی ہیں کہ انہوں نے مقابل, ہاں وہ ہے ہمارا مقصد بیٹا, ہم ان کے غلام ہیں, ہم ان کے نوکر ہیں. سونا میرے بچے جتنے سارے سونا کر کے میں اپنا حق ادا, پھر بھی میں جدوں آواں گا میں تانوں کہندے ہی رہنا ہے, پاویں تسی غصہ پہ کرو, لیکن پتر کل خدا نہ کرے کل تم میں سے کوئی شخص ایک بھی بندہ اس حالت میں نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کو جاننا پڑے کہ چہرے پہ داڑھی شریف نہ ہو, لیکن پھر تو ہی کہنا یار طاہر صاحب ٹھیک ہی کہندے, تو ہی پھر کہنا ہے ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہی کہندے سن, پھر تو ہی کہنا ہے حضرت صاحب ٹھیک. قرآن کہہ رہا ہے جی, میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا, کیوں حضرت صاحب سورہ فجر قرآن کہہ رہا ہے. پھر اس دن تسی کی کہنا ہے, اللہ نہ کرے آپ میں سے ایک بھی ہو, پھر قرآن کہہ رہا ہے پھر اس دن کیا کہنا ہے, یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی, کاش میں مان نہیں ہوں اور میں نے کر لیا ہوتا, لیکن تب وقت گزر گیا. قرآن کہہ رہا ہے, اپنے آپ تو نہیں دسے احمد, قرآن کہہ رہا ہے جس نے نہیں نہ مانی, پھر قرآن کہتا ہے پھر اس دن بندے کیا کہیں گے, یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی,
اور حضرت اس کو اور آسان کر کے بیان کیا مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. کمال کی تھا جی آپ نے. اب فرماتے کوئی بادشاہ تھا اور اپنے نا شاہی باغیچے میں بیٹھا تھا. ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. ساری کابینہ حضرت خدمت تھی. حضرت سامنے نواء اقسام کے میوے بھی پڑے ہوئے تھے. گفتگو بھی ہو رہی تھی. موسم بھی انجوائے کیا جا رہا تھا. ساتھ نعمتیں بھی. وہ بادشاہ کو نا دور ایک بابا جاتا دکھائی دیا. تو بابا دیکھ کے نا بادشاہ کو شرارت سوجی. وہ اپنی کابینہ کو کہتا ہے اوئے آج تانوں بابے دا شغل نہ مخاواں. اب کون تھا حضرت جو اس کی ہاں میں ہاں نہ ملاتا؟ سب نے کہا جی 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 جی. پیچھے کھڑے سپاہی نے کہا جاؤ جو بابا جا رہا ہے اس کو بلا کے لا. بابا آ گیا. مولانا روم فرماتے ہیں بادشاہ نے اپنی جیب سے نا سرخ رنگ کا رومال نکالا اور بابے کو پکڑا کے کہا بابا جی مجھ سمیت سب کو دیکھیں جتنی میری کابینہ بیٹھی ہے. جو سب سے زیادہ بے وقوف نظر آتا ہے نا رومال اس کی گود میں رکھ دیں. وہ بابا کو میرے یار نہیں بابا کے ایویں وال چٹے کر لیں نہیں. اس بابے نے کسی بابے کے پاس بیٹھ کے بال سفید کیے تھے. اور جس بابے کو کسی بابے نے بابا بنایا ہو نا وہ بابا بھی پھر بابا ہی ہوتا ہے. بابے نے بادشاہ سمیت سب کو دیکھا. رومال اپنی جیب میں ڈالا اور واپس چلا گیا. بادشاہ حیران رہ گیا. اس نے کہا ہے بھائی میں نے اس کا شغل لگانا تھا یہ تو میرا ہی لگا گیا. اب بات آگے بڑھ ہی نہیں سکی. ختم کر دی اس نے. اب اس کو تو تھا یہ کسی کی گود میں رومال رکھے گا پھر اب بادشاہ بات آگے چلائے گا. بات ہی نہیں آگے چلی. لیکن مولانا روم فرماتے ہیں کچھ دن گزرے اور بادشاہ کو کسی نہ سمجھ میں آنے والی بیماری نے پکڑ دیا. بڑا علاج ہوا. جب بیماری نہیں سمجھ آئی تو پھر علاج کیا ہونا تھا. بہرحال طبیب کوشش کرتے رہے لیکن بادشاہ روز قریب المرگ موت کے قریب جاتا گیا وہ اور آخر بالکل کمزور ہو گیا. طبیبوں نے دوائیاں بند کر دیں اور انہوں نے کہا بھی ہمارا تجربہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ بڑا بھی نہ تو 3 دن دیکھے گا چوتھا نہیں. ٹھیک ہے جی. اب فیصلہ یہ ہوا بھائی دن جو 3 رہ گئے ہیں تو پھر اس طرح کرو ایک دن رعایا کی اور بادشاہ کی ایک آخری ملاقات کروا دو. بادشاہ کے لیے ایک پلنگ بنوایا گیا. اس کو پلنگ پہ لٹایا گیا اور اس طرح کا راستہ بنایا گیا. ایک ایک بندہ آتا جاتا بادشاہ سے ملتا جاتا اور جاتا. اب انہی میں نا رومال والا بابا بھی آ گیا. اب کیونکہ ایک ملاقات ایک تھی دوسرا بادشاہ تھا بیمار. اس کو بابا نہیں تھا یاد کوئی. بابے نے آ کے السلام علیکم کہا. بادشاہ نے وعلیکم السلام کہا. بابا کہتا ہے بادشاہ سلامت بڑا شور ڈال رکھا ہے کدھر کی تیاریاں ہیں؟ بادشاہ رو پڑا. اس نے کہا بابا جی بس ایک سفر پہ جانے لگا. تب بڑا رونا آتا ہے بندے کو. میری گڈی میرا کار میری بڈی میرے بچے میرے بینک وچ پیسے میریاں پیلیاں میریاں زمیناں لیکن تب وہ کچھ نہیں سکتا. اللہ حضرت یہ بھی ہمارا اپنا قصور ہے. انہوں نے منع کیا تھا بندے رہنا ضرور دل نہ لائی تنگ ہوئے گا. ساڑھے کو لانا ہی ساڑھے نہ لائی. میں حضرت وہ برطانیہ تھا نا ہر بندہ مجھے پوچھے حضرت کتنے دن قیام ہے؟ میں لے میرا قیام یاد ہی اپنا نہیں یاد کسی نے. میرے بھی سارے پتا ہے کہ انہیں واپس جانا ہے. اپنے لو نہیں کسی نے پتا. اپنا بھلے پے ہیں سارے. لیکن ایک جو بات اچھی بھی لگتی تھی کہ دیکھو اللہ حضرت سارے مسافر ہیں سارے اندر ہی کوچ ہے تو لیکن کیا ہے نہیں بات مانی. انہوں نے منع کیا تھا بندے یہ جو زمین ہے نا یہ تیرے پیر کے نیچے ہے. اس کو پاؤں کے نیچے ہی رکھنا کہیں زمینوں کو اٹھا کے دل میں نہ لے آنا. تنگ ہونا تو اسی گل نہیں منی. زمینیں اٹھائیں پیلیاں اٹھائیں اٹھا کے دل میں رکھ لیں. پھر نقصان کیا ہوا پھر انہیں زمیناں تے پیلیاں نے میرا ککھ بھی نہیں رہن دیتا. پھر انہیں زمیناں لی میں کدے نہ نہیں لڑیا. پرا دا گلمہ پھڑیا پین نو ترو کے کچہری لے گیا. مامے نہ لڑیا خالہ نہ لڑیا پھوپھو نہ لڑیا چاچے نہ لڑیا تائے نہ لڑیا. کچھ رہنے دیا اس زمین نے. اور ایسے بے وقوف ہیں لڑ اس زمین کے لیے رہے ہیں جو آج تک جاتے ہوئے کندھے پہ اٹھا کے قبر میں کوئی بھی نہیں لے کے گیا. ایسے بے وقوف ہیں حضرت اس زمین کے لیے جس کا پتہ ہے میری اللہ جتنا لڑنیا ہو سکتا ہے مرن تو بعد قبر تے آ کے یاسین پڑھی جائے.
منع کیا تھا بندے زمین پاؤں کے نیچے ہے, پاؤں کے نیچے رہنے دینا, دل میں نہ لانا اٹھا کے. اور تیرا دل اتنا عام نہیں اس میں پہلیاں, اس میں گڈیاں, اس میں کھوتے, اس میں گھوڑے رہیں, نہیں, تیرا دل بڑی خاص ہے, میں رہوں گا میرا محبوب رہے گا. اللہ حضرت نے اسی طرح اشارہ دیا نا, فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا, اے ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے جس دل میں وہ نہ ہو حضرت. لیکن اسی کوئی نہیں منی, جیڑا جڑا حضرت جی وڑدا سی نا سی سارے ہی واڑ دے نے حضرت جی, سارے ہی رہندے نے ساڈے دل وچ حضرت, لیکن جنہوں نے رہنا تھا وہ کوئی بھی نہیں ہے. ہم نے بات نہیں مانی. پتر ہاتھ جوڑ کے جے پیر دے تھلے وے پتر تھلے ہی رکھو سو, دل سے نہ لے آؤ چک کے. تم مکان میں رہو, مکان کو کیوں دل میں رکھ رہے ہیں؟ اس پہ بڑی تفصیلاً گفتگو ہو سکتی ہے, لیکن کیونکہ صبح ورکنگ ڈے بھی ہے تو میں زیادہ امتحان ہے آپ کا نہیں, بڑی تفصیلی گفتگو ہو سکتی ہے. علینا الا البلاغ المبین.